تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام زندہ باد چینل میں میں اپنی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دعا کے بارے میں کہ دعا کسی بھی عبادت کا نچوڑ ہوتا ہے، مغز ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. ہم کوئی بھی نیکی کر لیں، ہمیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. ہم کوئی بھی عبادت کر لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. چاہے ہم صدقہ کریں، خیرات کریں یا کوئی بھی ایسا کام کریں جو ہمیں فیل ہوتا ہو کہ یار یہ نیک ہے، یہ نیک کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور دعا بھی اس طرح کرنی چاہیے کہ جو ہمارے دل سے نکلے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پہلی ویڈیوز کی طرح آپ کو ہماری یہ کاوش بھی پسند آئے گی. میں دعوت دیتا ہوں حافظ انس راؤ صاحب کو، وہ آئیں اور دعا کے بارے میں بیان کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی ہادی البشیر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دوستو، آج کا جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے دعا کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اے پیغمبر میرے بارے میں پوچھیں، آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں. اور آیت ایک اور جس کے اندر آتا ہے کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا شاہی اعلان ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اس سے نہیں مانگتے، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے. ہمارے اندر دنیا کا نظام تو ایسا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے کچھ مانگ لے، وہ ایک دفعہ دیتا ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ وہ ناراض ہوتا ہے کہ یار تم روز مانگتے ہو، میں تمہیں روز دیتا ہوں، ناراض ہوتا ہے. لیکن مال کے کائنات تو ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جو مجھ سے نہیں نہ مانگتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رات کا 3/3 حصہ گزر جاتا ہے تو پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور روز آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہر روز اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے معافیہ مانگنے والا، فاغفر لہ، میں اس کو معاف کروں. حل من مسترزق، ہے کوئی رزق کا متلاشی، آئے مجھ سے مانگے میں اس کو رزق عطا کروں. حل من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں. ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ عرش بری سے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، تم بستر چھوڑ کے مصلی پہ بھی نہیں آ سکتے. تو آؤ دوستو، راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں، اس کے آگے اپنی پریشانیاں رکھیں، اپنی مصیبتیں اس کے سامنے رکھ کے اس سے دعا مانگے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھ سے مانگتا ہے نا تو میں اس کے ہاتھ کو خالی لٹا دوں، مجھے شرم آتی ہے. ان یردہ ما صفرا، مجھے شرم آتی ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں. اور دعا کے حوالے سے ابھی میرے ذہن کے اندر جو ایک واقعہ آیا، سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے منہ بولا بیٹا تھے، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نام لے کر کیا. وہ ایک دن ایک منافق کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو چلتے چلتے جنگل آیا. منافق کہنے لگا زید اب کچھ دیر آرام کیا جائے پھر آگے سفر کرتے ہیں.
تو جناب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے، آرام کرنا تھا، تھکے تھے، سو گئے۔ تب جب منافق نے دیکھا کہ اب سیدنا زید سو گئے ہیں، اس نے سوچا، اس نے پکڑا ان کو اور ان کی ٹانگوں کو باندھنا شروع کیا۔ جس وقت ٹانگیں باندھ لی، حضرت زید اٹھے اور پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پیار کرتے ہیں اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں، میں تمہیں قتل کرنے لگا ہوں۔ تو اتنی پریشانی کے عالم کے اندر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا رحمان اغثنی یا مغیث اغثنی، کہ یا رحمان، اے رحمان میری مدد کر، اے مدد کرنے والے میری مدد کر۔ تو جنگل سے آواز آئی وَيْحَكَ لَا تَقْتُلُوا، اے منافق اس کو قتل نہ کرنا، تمہاری ہلاکت ہو، اس کو قتل نہ کرنا۔ منافق باہر نکلا، دیکھا کہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، کہا کہ آواز کہاں سے آئی؟ پھر آیا، پھر قتل کا ارادہ کیا۔ تو سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی دعا کی، یا رحمان وغثنی یا مغیث وغثنی، کہ اے رحمان میری مدد کر، اے مدد کرنے والی میری مدد کر۔ پھر آواز آئی وَيْحَكَ لَا تَقْتُلُوا، منافق تیری ہلاکت ہو، زید کو قتل نہ کرنا۔ پھر باہر آیا، دیکھا کوئی چیز نہیں، پھر سوچا، پھر قتل کا ارادہ کیا۔ تو قتل کے ارادے سے آگے ہوا تو حضرت زید نے پھر وہی دعا کی، یا رحمان وغثنی یا مغیث وغثنی۔ تو دیکھا کہ ایک گھوڑے کے اوپر ایک آدمی آیا، اس نے آ کے اس منافق کو قتل کر دیا۔ تو جب جانے لگا تو سیدنا زید نے پوچھا، آنے والے اپنا تعارف تو کراؤ، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ انا جبرائیل ہوں، میں جبریل ہوں، آج سے پہلے 1,24,000 پیغمبروں کے پاس آتا رہا ہوں، زید آج تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو سیدنا زید نے اتنی پریشانی میں اپنے رب کو کس طرح پکارا، کس طرح دعا کی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے دعا سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہی دعا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے، میرے حضور نے تو یہاں تک فرما دیا الدعاء یرد القضاء، کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ تو سیدنا زید نے کس طرح پکارا اپنے رب کو، کن لمحات میں، ان لمحات میں کس طرح پکارا۔ تو سیدنا زید کا اور ہمارا اور آپ کا خدا وہی ہے۔ آؤ اسی طرح جس طرح سیدنا زید نے اپنے رب کو پکارا، ہم بھی اپنے رب کو پکاریں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے 3 بندوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا، دعوت الوالد، والدین کی دعا، والد کی دعا اپنے بچوں کے حق میں، دعوت المریض، مریض کی دعا کو، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا کو۔ حضور فرماتے ہیں ان تینوں کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ آؤ آج اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس سے دعا کریں۔ اگر رزق کی کمی ہے تو آؤ اس سے دعا کریں، وہ رزق کی کمی ختم کرے گا۔ اگر بیمار ہیں اس سے دعا کریں، وہ آپ کی بیماریوں کو ختم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے آگے رونے کی، گڑ گڑانے کی، دعائیں کرنے کی، التجائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دعا کے اوپر جو احادیث مبارکہ آتی ہیں وہ سنی، اور اللہ تعالیٰ تیسرے پہر، رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی لینے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے تو آج میں اس کو عطا کروں۔ اور یہ ہر روز اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور یہ الفاظ فرماتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے جن کے والدین زندہ ہیں، ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کر لیں، ان کے والدین ان سے راضی ہوں، ان کی دعائیں لیں۔ اس سے ان کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ ایک مومن کا ہتھیار ہے دعا، ہمیں اس ہتھیار کو استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے بلانا چاہیے، پکارنا چاہیے دعا کرتے ہوئے، اور کوشش یہ کریں کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر، رو کر دعا کریں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دعا کی جائے، رو کے دعا کی جائے اور سجدے کی حالت میں دعا کی جائے تو میرا رب آپ کی دعا نہ سنے، آپ کی فریاد کو نہ سنے۔
وہ تو ایسا ہے رحمان ہے، وہ ایسا رحیم ہے کہ دے کے خوش ہونے والا ہے۔ جیسا کہ حافظ صاحب نے فرمایا کہ آج کل دنیا میں اگر ہم کسی یار دوست سے، محلے دار سے، رشتہ دار سے مانگتے ہیں، ایک سے دوسری بار، دوسری سے تیسری بار ہم مانگے تو ہمیں خود شرم آتی ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا ہمیں نہ کر دے گا۔ اگر نہ نہیں بھی کرے گا تو ہمارے اندر شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ہم سے کترائے گا اور ہمیں نہ کر دے گا، لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ جو دے کے خوش ہونے والی ہے۔ اس کو مانگنے والے بہت پسند ہیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ میرے خزانے کھلے ہیں، مانگو۔ ہو سکتا ہے کہ دعا کی صورت میں اس نے ہمارے نصیب میں لکھا ہو کہ یہ دعا کرے گا تو میں اس کو عطا کروں گا۔ تو پیارے دوستو، اپنی عبادات جب آپ کرتے ہیں تو اپنی عبادات میں دعاؤں کو شامل کریں۔ ہر عبادت کے بعد دعا کو لازمی کریں تاکہ ہمیں وہ سب کچھ مل سکے جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور جو نہ بھی ملے وہ یہ سمجھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصلحت ہے، بہتری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ نہ وقت سے پہلے مل سکتا ہے اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ ہمیں مل سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام